لکھنؤ کی سرزمین سے آپ کی محبت پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا ایک مشہور عالم دین، خطیب بے مثال، مقرر شیریں بیان، علم و عمل کا پیکر، یعنی جناب حضرت مولانا جناب کفیل اشرف صاحب ازہری دامت برکاتہم العالیہ اپنی زیارت سے ہمیں سرفراز فرما رہے ہیں. وہ ہمیں خطاب فرمائیں گے. یقیناً آپ قابل قدر ہیں کہ آپ جم کر اور ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت والا کی قیمتی باتوں سے محظوظ ہونے کے لیے. میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ایک شعر کے ذریعے سے حضرت والا کو دعوت خطاب دوں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آئیے میں بسط احترام خلوص و محبت کے ساتھ علیم جلیل القدر عالم، مشہور اور بے مثال خطیب، مقرر دورہ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب کو آپ کی عدالت میں پیش کیے دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ حضرت والا ترجمانی کریں گے اور بتلائیں گے ہمیں کہ دل کی مسلمانی کیا ہے، نگاہ کی مسلمانی کیا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اس شعر کو مد نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رحمة للعالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الشارعين والصلاة والسلام على سيد الشافعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد.
وقال علیہ الصلاة والسلام تبرک بالقرآن فإنه كلام الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم مغفور اللہ کے قرآن کی عظمت شان میں غرق ہو جانے کا پیغام دے رہے ہیں. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. قرآن عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی سب سے آخری کتاب. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. وہ قرآن مقدس کے جس کی سب سے پہلی آیت شریفہ آج سے 1453 سال پہلے اللہ کے حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. وہ قرآن مجید کے جس کی سب سے پہلی آیت شریفہ 17 اگست سن 610 عیسوی کو نازل ہوئی تھی. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. وہ قرآن کے جس کو سید الملائکہ فرشتوں کے سردار و امام سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. یہ وہی علامہ اقبال ہیں جن کی پیدائش ہوئی تھی 1877 میں اور جن کا انتقال ہوا تھا 1938 میں اور جنہوں نے مشہور و معروف ترانہ ہندی سن 1903 میں لکھا تھا. آج سے 116 سال پہلے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. یہ وہی اقبال ہے جس نے تعلیم کی افادیت و اہمیت پہ روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. ہمارے داعی مکرم جناب ولی اللہ خان صاحب نے اپنے جن قلبی احساسات و جذبات کا اظہار فرمایا, وہ چاہتے یہ ہیں اس علاقے میں شمع علم روشن ہو جائے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں کے بچے بھی باقاعدہ حافظ و قاری بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں. ہمارے رفیق مکرم, رفیق اجلاس, نقیب اجلاس, ناظم اجلاس جو بعد عشاء سے اس وقت تک آپ کی خدمت میں اصلاحی اشعار بھی سنا رہے ہیں اور پیغام بھی دے رہے ہیں, عزت مآب علی جناب مولانا غفران شکیل صاحب مدد العلی اسد میاں نعتیہ کلام سے نواز رہے تھے. بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں. اللہ العالمین آپ سبھی حضرات کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے. بڑی قیمتی بات کہہ دی کہ مجمع کی کثرت و قلت پر جلسے کی کامیابی کا انحصار نہیں ہوتا ہے. یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, یہ حکمت ملکوتی. اقبال کہتا ہے یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی. حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں, حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال نے کہا, میں عرض کر دوں آپ سے, وہی اقبال ہے جس نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن. ہدایت پبلک اسکول جو آپ کے سامنے باقاعدہ دین کی تعلیم, اسلام کی تعلیم, سائنس کی تعلیم, عصری تعلیم, ٹیکنالوجی کی تعلیم کو باقاعدہ منظر عام پر لے کر کے آیا. قرآن جس نے ہمیشہ علم کی بات کی, اقرا قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی آیت شریفہ کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرا. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس زمانے میں قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہے, کس زمانے میں قرآن کاغذ اور قلم کی بات کر رہا ہے, کس زمانے میں قرآن مجید تعلیم حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے. 1453 سال پہلے, جبکہ پورے عرب میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو صرف لکھنا جانتے تھے. اسی میں خسر مصطفیٰ, خسر رسول, امیر المومنین, غیظ المنافقین, خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یعنی جس وقت میں عرض کر دوں آپ سے, واٹر مین نے اس قلم کی ایجاد تو 1884 کے بعد کی. واٹر مین نے اس قلم کو بنایا بھی نہیں تھا. اس سے 1200 سال پہلے قرآن
کاغذ اور قلم کا تذکرہ کر رہا ہے. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکا آسمان سے پہلی بارش کب ہوئی. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر بتا نہیں سکتا کہ اس زمین کو اللہ نے کس دن بنایا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان ہرے بھرے درختوں کو کب پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کب پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کب پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کب پیدا فرمایا. یہ بات مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بتا چکے. سبحان اللہ کے. آپ سبھی حضرات باقاعدہ جلسے کو کامیاب بنا ہی رہے ہیں. آپ عشق رسول والے ہیں، آپ محبت رسول والے ہیں. اللہ نے آپ کو غلام نبی بنایا. کہیے سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو غلام نبی بنایا ہے. اللہ نے آپ کو غلام مصطفیٰ بنایا ہے. اللہ نے آپ کو غلام رسول بنایا ہے. اللہ نے آپ کو غلام صحابہ بنایا ہے. اللہ نے آپ کو غلام اولیاء بنایا ہے. اللہ نے آپ کو غلام قرآن بنایا ہے. اللہ نے آپ کو غلام علماء بنایا ہے. اللہ نے آپ کو باقاعدہ طور پہ غلام تابعین بنایا ہے. اللہ آپ کی غلامی کو قبول فرمائے. اللہ محبت رسول کے سرمائے سے ہم کو مالا مال فرمائے. اللہ اپنی محبت حقیقی نصیب فرمائے. اللہ اپنی توحید و وحدانیت کا اور بھی یقین نصیب فرمائے. اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخرہ پر ہمارے ایمان کو اور بھی مضبوطی نصیب فرمائے. نبی بے مثال ہیں، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی بے مثال ہیں، نبی کی صفات بے مثال. نبی جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں. نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی تعلیمات بے مثال، نبی کے خیالات بے مثال، نبی کے افکار بے مثال، نبی کا وقار بے مثال، نبی کا افتخار بے مثال، نبی کی رفتار بے مثال. نبی کی رفتار. معراج شریف کا مہینہ 27 رجب کو رب ذوالجلال نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلایا. مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اس فرش خاکی سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے. پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے پر ہے. دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان 500 سال. قرآن مجید نے آسمانوں کی تعداد بتائی. الذی خلق 7 سماوات طباقا. وہ رب ذوالجلال ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے طبق در طبق 7 آسمان بنائے. 3500 سال کا فاصلہ، 3500 سال کا سفر مدینے والے مصطفیٰ نے معراج کی رات میں آن کی آن میں طے کر دیا. تہجد میں گئے اور فجر کی نماز سے پہلے عرش معلیٰ سے آ گئے زمین کے اوپر. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی رفتار بے مثال، نبی کی گفتار بے مثال، نبی کی رفتار بے مثال، نبی کی گفتار بے مثال، نبی کا کردار بے مثال. یہ مہینہ التحیات کا مہینہ ہے. پہلی بار التحیات اسی مہینے میں پڑھی گئی. پہلی بار التحیات رجب کے مہینے میں پڑھی گئی. التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں. اس کے آگے کا جملہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خالق کائنات، میرے مولائے بے نیاز، معبود برحق رب ذوالجلال کے یہ الفاظ ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر فرشتوں نے جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. معراج کا مہینہ، اسی مہینے کی خصوصیات. اسی مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو فلسطین کے مقام پر بیت المقدس میں نماز پڑھائی. ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی سے 6150 سال پہلے پیدا ہوئے. ہمارے آقا آدم علیہ السلام کے بعد 6150 سال کے بعد دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے 900 سال پہلے اس بات کا تذکرہ فرمایا. ادھر ہی آ جائیے، سامنے آ جائیے، مخاطبت میں آسانی رہے، آگے رہے. میں عرض کرتا ہوں جلسہ بڑا شاندار ماشاءاللہ چل رہا تھا بادشاہ سے اس وقت تک، اور مقرر کو اس کا نمبر آنے سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ قبل دعوت دے کے اسٹیج پہ بیٹھا دیا جاتا ہے. عوام سے ملاقات ہوتی رہے، عوام بھی سمجھ لیں. بار بار جناب ولی اللہ صاحب اور ہمارے مولانا غفران شکیل صاحب آپ کو دعوت دیتے رہے. بہرحال کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ترتیب، اس کے نظم کہاں تک آدمی مینیج کرے. بہرحال یہ ایک تجربے کی بات ہے. آئندہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ. مجروح سلطان پوری نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا، کارواں بنتا گیا.
سب مسافر ہیں، اقبال نے کہا سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم، عیش منزل ہے شبستان محبت پہ حرام، اقبال نے کہا عیش منزل ہے شبستان محبت پہ حرام، سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم، ہم اور آپ سب رخصت ہو جائیں گے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ، اقبال کہتا ہے معراج شریف کی شان میں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ آسمان عالم بشریت کی زد میں ہے۔ ٹھیک 50 سال پہلے نیل آرمسٹرانگ نے چاند پہ قدم رکھا تھا تو پوری دنیا میں باقاعدہ اظہار حیرت ہوا تھا، اور حیرت کی بات بھی تھی کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھا، 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے چاند کے اوپر انسان پہنچ گیا۔ 50 سال پہلے ہمارے آقا تو رجب کے اسی مہینے میں 3,500 سال کا سفر طے کر کے مقام عرش معلی اور مقام فتح اللہ پر پہنچ گئے تھے نمازوں کو لینے کے لیے۔ نمازیں اسی ماہ رجب میں فرض ہوئیں، 3 وقتی نمازوں کا اضافہ ہوا، نماز فجر اور نماز عصر تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے ہی دن سے ادا فرما رہے تھے۔ جس دن جبریل امین کی آمد ہوئی پہلی مرتبہ 12 فروری سن 610 عیسوی کو سیدنا جناب جبریل امین پہلی مرتبہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غار حرا میں تشریف لائے۔ میں عرض کرتا ہوں 18 اگست سن 610 عیسوی کو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو نماز فجر اور نماز عصر 10 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ معراج ہوئی 11ویں سال میں، معراج ہوئی سیدنا، میں عرض کر دوں آپ سے، کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف ہوئی چچا ابو طالب کے انتقال کے 5 دن کے بعد اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کو بغیر نماز جنازہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنا دیا۔ مکہ معظمہ میں نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، مکہ معظمہ میں روزے کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، مکہ معظمہ میں نماز جمعہ فرض نہیں ہوئی تھی، مکہ معظمہ میں حج بیت اللہ فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ شریعت مدینہ منورہ کی ہے، روزہ مدینہ منورہ کی شریعت کا حصہ ہے، حج بیت اللہ مدینہ منورہ کی شریعت کا حصہ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ، میں عرض کر دوں آپ سے نماز جنازہ مدینہ منورہ کی شریعت کا حصہ ہے۔ اذان پنجگانہ 1,45,00,000 اذانیں ایک دن میں، 1,45,00,000 اذانیں جو آپ سنتے ہیں باقاعدہ 29 کم و بیش 29 لاکھ مسجدوں میں، کم و بیش 29 لاکھ مسجدوں میں 1,45,00,000 اذانیں جو سنتے ہیں، اور ان 1,45,00,000 اذانوں میں مدینے والے رسول کا نام نامی اس میں گرامی 2,90,00,000 مرتبہ لے لیا جاتا ہے۔ نبی کا نام زندہ ہے، نبی کا کام زندہ ہے، نبی کا نام زندہ ہے، نبی کا کام زندہ ہے، نبی کا احتشام زندہ ہے، نبی کا مقام زندہ ہے، نبی کا احتشام زندہ ہے، نبی کا مقام زندہ ہے، نبی کا مقام زندہ ہے، نبی کا اکرام زندہ ہے، نبی کا احترام زندہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، جناب ولی اللہ خان صاحب نے اپنے جن جذبات کا اظہار فرمایا، ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ شان اقرا کی برکتیں باقاعدہ ہدایت پبلک اسکول کو حاصل ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میں وضو کر رہا تھا اور کوئی 41واں، میں عرض کر دوں آپ سے، کوئی باقاعدہ 40 کا پہاڑا سنا رہا ہے، کوئی 41 کا پہاڑا سنا رہا ہے، ترتیب کے ساتھ دوسرا معصوم بچہ، معصوم سے بھی زیادہ معصوم بچہ 42 کا باقاعدہ پہاڑا سنا رہا ہے، 45 کا پہاڑا سنا رہا ہے، کوئی بچی حدیث رسول سنا رہی ہے، کوئی بچی باقاعدہ انگلش میں تقریر کر رہی ہے، اور کوئی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا اور نانی کا نام بتا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کارنامہ ہے اب باقاعدہ ہدایت پبلک اسکول کا۔ اللہ تعالیٰ جناب ولی اللہ خان صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ میں نے نماز عشاء یہاں ادا کی، غائبانہ میں اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں وہ الفاظ سنا دے گا کہ کس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ رب العالمین، ان کے جو پاکیزہ جذبات ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اور جو بچے یہاں پر معصوم بچے پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو شیخ الاسلام بنا دیجئے، ان کو مولانا ابوالکلام آزاد بنا دیجئے، آمین کہیے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بنا دیجئے، اے اللہ تعالیٰ ان کو عارف باللہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق رحمت اللہ علیہ بنا دیجئے، اور ان کو علامہ ابو المعاصر علامۃ الدہر فخامۃ العصر حضرت مولانا حبیب الرحمن العظمی رحمت اللہ علیہ بنا دیجئے۔ علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، اقبال نے کہا اس دور میں، اقبال نے کہا نہیں، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا۔ لکھوائیے یہ شعر بھی در و دیوار پر، کس زمانے میں اقبال نے کہا،
سارے جہاں اچھا ہے ہندوستان ہمارا 116 سال پہلے کی زبان دیکھیے 1903 میں سارے جہاں اچھا ہندوستان ہمارا پہلی مرتبہ اقبال نے کہا. اور پنڈت دیا نارائن نگم وہ صحافی ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں شہر کانپور کے، جنہوں نے زمانہ نامی اخبار میں سن 1903 میں کانپور میں ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ ترانہ ہندی یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا شہر کانپور میں شائع کیا تھا. پنڈت دیا نارائن نگم. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جلسہ تو کامیاب ہو گیا. آپ بعد مغرب بعد عشاء سے اس وقت تک بیٹھے، کب تک بیٹھتے ہو؟ پھر بھی جتنے لوگ بیٹھے یہ کس کی محبت میں؟ خالق کائنات کی محبت میں، کامل الذات کی محبت میں، محمود الصفات کی محبت میں، رب جبار کی محبت میں، رب غفار کی محبت میں، اللہ کی کریمی کی ساتھ، اللہ کی کریمی کی امید کے ساتھ، اللہ کی رحیمی کی امید کے ساتھ، مدینے والے رسول کی محبت میں، امام الانبیاء کی محبت میں، شافع روز جزا کی محبت میں. امام الانبیاء، امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. امام الانبیاء کوئی اور نہیں بن سکتا. معراج کی شب میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلسطین کے مقام پر امامت فرمائی تھی. بادشاہ شاہجہاں کے زمانے کے جید عالم حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی شاہکار کتاب ہے مدارج النبوہ فارسی میں، جس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں ذکر ہے اس بات کا ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تمام نبیوں کو. تو امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے والد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تمام رسولوں کے والد ہیں. امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز کی شروعات فرمائی. شان آدم میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز کی شروعات فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ سب سے پہلی مرتبہ فجر کی نماز کی شروعات فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے روزہ رکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ مقام عرفات میں میدان عرفات میں سیدہ اما بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا سر منڈوایا. سب سے پہلے اپنا سر منڈوانے والے حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلی مرتبہ زمین پر کھیتی باڑی کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے نکاح کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام. ابا آدم کی شان میں سبحان اللہ پڑھ دیجئے. سب سے پہلی مرتبہ والد بننے والے حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلی مرتبہ نانا اور دادا بننے والے حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے ہیں. قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ شریف کا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ابا آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے جو لفظ نکلا وہ بھی الحمدللہ، اور قرآن کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ بھی الحمدللہ. امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 40,000 پیغمبروں کے والد. ابراہیم علیہ السلام 40. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ پڑھیے حضرات. 40,000 پیغمبروں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. نماز ظہر کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلی مرتبہ ظہر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے مسافے کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلی مرتبہ مہمان کے لیے دسترخوان، جزاک اللہ خیر، سب سے پہلی مرتبہ اچھا سب سے پہلی مرتبہ دسترخوان بچھانے والے حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلی مرتبہ باقاعدہ میں عرض کر دوں سب سے پہلی مرتبہ 86 سال کی عمر میں اپنے دست مبارک سے اپنا ختنہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور سب سے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا باقاعدہ امام بنانے والے، خانہ کعبہ کا متولی بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. اب ذکر انبیاء ذکر صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. اصل مقصد تعلیم ہے، تعلیم آپ کی زندگی میں آ جائے. کون بتائے گا آپ کو باقاعدہ؟ دنیا کا کوئی اسکول بتائے گا آپ کو؟ التحیات کا سبق کون دے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا نانی کا نام کون بتائے گا؟ ایک طرف آربل رائٹ ولبر رائٹ جس نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو 1903 میں اس نے ہوائی جہاز بنا دیا. ایک طرف گرہم بیل نے 1876 میں اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو ٹیلی فون بنا دیا. مارٹن کوپر 1973 میں 3 اپریل 1973 میں مارٹن کوپر نے موبائل بنا کر کے آپ کو دے دیا. مارکونی نے 18
1825 میں باقاعدہ ریڈیو بنا کر کے دے دیا. روڈولف ڈیزل نے, وہ ڈیزل جو ہماری ٹرین کو گھسیٹتا ہے اس کا نام ہی ڈیزل تھا, اس لیے اس کو ڈیزل بولتے ہیں. جرمنی کا آدمی روڈولف ڈیزل نے 1895 میں ڈیزل بنا کر کے دے دیا. یہ مدرسے ہی کے اندر ہماری تعلیم کہاں کی ہوئی ہے باقاعدہ, یہ بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اسکول میں پڑھ رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, جہاں دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے, عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے آپ کو, اور دوسری طرف یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جائے گا کہ رسول پاک کے نانا کون ہیں, وہب. نبی کے نانا کا نام وہب, مدرسہ بتائے گا. نبی کی نانی کا نام کیا ہے, برہ. نبی کی دادی کا نام کیا ہے, فاطمہ. سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کی دادی کا نام فاطمہ, نبی کی پردادی کا نام سلمہ. کون بتائے گا, مدرسہ بتائے گا. معراج کی رات میں پہلے آسمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. معراج کی رات میں دوسرے آسمان پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماموں جان حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. معراج کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے یہ بات میں عرض کر دوں آپ سے. اور تیسرے آسمان پر حضرت جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. معراج کی شب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. اور معراج کی شب میں پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. اور معراج کی شب میں ہمارے نبی نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. اور معراج کی شب میں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. تو میں عرض کروں امام الانبیاء ہمارے نبی, و ذکر انبیاء ذکر صحابہ سے مجھے اجازت دیجئے. شان رسول میں الفاظ القابات مقدسہ آ رہے ہیں, آپ شان رسول میں غرق ہو کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی, نبی الانبیاء ہمارے نبی, ذکر رسول ذکر صحابہ ذکر الہی کے ساتھ جلسے کا اختتام ہو جائے. امام الانبیاء ہمارے نبی, نبی الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, اماں بی بی خدیجہ کے دولہا ہمارے نبی, اماں بی بی عائشہ کے نوشا ہمارے نبی, جنت کا جلوہ ہمارے نبی, جنت کا جلوہ ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, رسالت کی انتہا ہمارے نبی, آقا انعامدار ہمارے نبی, مدنی تاجدار ہمارے نبی. سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں, آقا انعامدار ہمارے نبی, مدنی تاجدار ہمارے نبی, پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی, حضور سید الابرار ہمارے نبی, رسول باوقار ہمارے نبی, رسول باوقار ہمارے نبی, مقدس کردار ہمارے نبی, شیریں گفتار ہمارے نبی, مقدس کردار ہمارے نبی, شیریں گفتار ہمارے نبی. میں عرض کر دوں غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی, مسکینوں کے غم خوار ہمارے نبی, بے قراروں کے قرار ہمارے نبی, محسن انسانیت ہمارے نبی, نبی الرحمت ہمارے نبی, صاحب شریعت ہمارے نبی, رونق جنت ہمارے نبی, پیکر شفقت ہمارے نبی, آفتاب نبوت ہمارے نبی, مہتاب رسالت ہمارے نبی, منبع الفت ہمارے نبی, مرکز محبت ہمارے نبی, مرکز محبت ہمارے نبی, شافی محشر ہمارے نبی, ساقی کوثر ہمارے نبی, ساقی کوثر ہمارے نبی, حضور سید البشر ہمارے نبی, اماں بی بی خدیجہ کے شوہر ہمارے نبی, اماں عائشہ کے دل پر, اماں عائشہ کے دل پر ہمارے نبی. اور کہہ دیجئے خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کے پدر ہمارے نبی. سبحان اللہ. نبی کی ذات, نبی کی 4 بیٹیاں, نبی کی 3 نواسیاں, نبی کے 3 صاحبزادے, نبی کے 5 نواسے, نبی کے 5 نواسے. علی زینبی نبی کے پہلے نواسے, حضرت عبداللہ بن عثمان نبی کے دوسرے نواسے, حضرت عبد الرحمن بن عثمان نبی کے تیسرے نواسے, حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نبی کے چوتھے نواسے, اور شہید کربلا حضرت حسین نواسہ مصطفیٰ, حضرت حسین علی کے نور نظر, حضرت حسین فاطمہ کے لخت جگر, حضرت حسین. ابھی کرلا کے اندر میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا, میں عرض کر دوں آپ سے, فاطمہ کے نور نظر حضرت حسین, رسول پاک کے دلارے حضرت حسین, اور اس امت کے پیارے حضرت حسین, جنہوں نے میدان کربلا میں 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی. نمازیں قضا نہیں ہوئی, نفلی روزے نہیں چھوڑے, بھوک اور پیاس کی شدت میں, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اقبال کہتا ہے, اقبال نے کہا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوے دجلہ و فرات. اپنے بچوں کو اہل بیت رسول کے بارے میں بتائیے. ابھی صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا تھا, صحابہ کرام کے بارے میں بتائیے کہ نبی کی 11 بیویاں ہیں. نبی کی 11 بیویاں, سب سے پہلی بیوی اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا, سب سے چھوٹی بیوی, سب سے آخری بیوی جن سے نکاح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام المومنین سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا. نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام. آخری جملے ذکر
صحابہ برکت کے طور پر ہمارے لیے کفارہ سیئات بن جائیں، آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں، ہدایت پبلک اسکول کی ارتقاء و ترقی و بقا کا ذریعہ بن جائے ذکر صحابہ، جو کہ نبی نے صحابہ اکرام کی شان میں فرمایا رضی اللہ رضیہ، راضی ہوا فعل ماضی ہے نا، رضیہ فعل ماضی، رضیہ اللہ رضی اللہ، اللہ راضی ہوا کس سے؟ انہم، نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ سے۔ بے شک بے شک۔ ایک لفظ رضیہ نے اصحاب مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ بتا دیا، اولئک هم الفائزون صحابہ کی شان میں، اولئک هم المفلحون صحابہ کی شان میں، اولئک هم الفائزون صحابہ کی شان میں، اولئک هم المفلحون صحابہ کی شان میں، اولئک هم الصادقون صحابہ کی شان میں، وکلا وعد اللہ الحسنی صحابہ کی شان میں۔ صحابہ کی شان تو نبی بہت، نبی کی ذات پر ذکر، نبی کی ذات پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کون؟ صحابہ۔ نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام، نبی کی صفات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے نزدیک صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے مقلد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد۔ بس اسی سلسلہ بیان سے اجازت دوں گا، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، ذکر الہی بننا ہو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی اطاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی فضیلت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ ذہانت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ فراست کے گواہ صحابہ، نبی کی مدحت کے گواہ صحابہ، نبی کی منقبت کے گواہ صحابہ، نبی کے آنے کے گواہ صحابہ، نبی کے جانے کے گواہ صحابہ، نبی کے آنے کے گواہ صحابہ، نبی کے جانے کے گواہ صحابہ، نبی کے کھانے کے گواہ صحابہ، نبی کے زمانے کے گواہ صحابہ، نبی کے مسکرانے کے گواہ صحابہ، نبی کے مسکرانے کے گواہ صحابہ، نبی کے بلانے کے گواہ صحابہ، نبی کے سمجھانے کے گواہ صحابہ، نبی کے بلانے کے گواہ صحابہ، نبی کے سمجھانے کے گواہ صحابہ، نبی کی آل کے گواہ صحابہ، نبی کے حال کے گواہ صحابہ، نبی کی آل کے گواہ صحابہ، نبی کے حال کے گواہ صحابہ، نبی کے مال کے گواہ صحابہ، نبی کے خیال کے گواہ صحابہ، نبی کے قال کے گواہ صحابہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، حضرات صحابہ، حضرات صحابہ، نبی کی رسالت، نبی کی رسالت۔ یہ مولانا غفران صاحب ہیں جو اپنی خلوص کی بنیاد پر ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں کہ سانس لینے کا موقع دیتے ہیں، ورنہ آپ نے تو پھیپھڑے پھلائی دیے تھے میرے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، قال رسول پاک کی حدیث، قال نبی کا بیان، قال مانے بات، قال مانے حدیث، قال مانے ارشاد، قال مانے گفتگو۔ ساری حدیثیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند امام احمد، مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب قال رسول اللہ سے شروع۔ ہر قال نبی کا فرمان، نبی کے قال کے گواہ صحابہ، نبی کے حال کے گواہ صحابہ، نبی کے قال کے گواہ صحابہ، نبی کے حال کے گواہ صحابہ، نبی کے مال کے گواہ صحابہ، نبی کے خیال کے گواہ صحابہ، نبی کے نام کے گواہ صحابہ، نبی کے کام کے گواہ صحابہ، نبی کی شام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے پیام کے گواہ صحابہ، نبی کے سلام کے گواہ صحابہ، نبی کے سلام کے گواہ صحابہ، نبی کے اکرام کے گواہ صحابہ، نبی کے احترام کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے مکان کے گواہ صحابہ، اور نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ جس قرآن مجید کو رب ذوالجلال نے عرش معلیٰ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اتارا، اس قرآن کے گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ صحابہ کرام کی محبتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔